اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو مختلف اور متعدد نعمتیں نازل کی، انہیں عطا فرمائیں، جن نعمتوں کے طفیل انہیں عالمین پر برتری نازل حاصل ہوئی، وہی نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اور قرآن کریم کے ذریعے انہیں دوبارہ یاد دلائی جا رہی ہیں، چونکہ وہ برتری بھی زمانہ رسول اللہ میں بنی اسرائیل کھو بیٹھے تھے، عظمت و برتری فضل عالمین پر، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے ان کو عطا کی تھیں، ان نعمتوں کا کفران کیا، ان نعمتوں سے انہوں نے دوری اختیار کی، جس کے نتیجے میں زوال کا شکار ہوئے۔ ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں کو تمہارے اوپر سایہ بنایا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہاری ضرورت غذائی ضرورت خوراک تمہاری من و سلوہ عطا کیا تمہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور تمہیں کہا کہ یہ جو کچھ طیبات تمہارا رزق قرار دیا گیا ہے، اس میں سے آپ تناول کرو، کھاؤ، استفادہ کرو۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ہر ظلم جو ان کے اوپر ہے اور آج مشاہدہ ہو رہا ہے، وہ انہوں نے خود کیا ہے اپنے اوپر، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے۔ یہاں پر نعمتوں کا ذکر کر کے اور آخر میں یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل ظلم کا شکار ہیں، اور یہ ظلم ان کا اپنا کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقہ نفی کی ہے ظلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ خدا کی ذات ذرہ برابر ظلم عباد کے حق میں، مخلوق کے حق میں نہیں کرتی۔ اللہ کی ذات ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، ظلم صفات سلبیہ میں سے ہے، اور ذات حق تعالیٰ منزہ ہے کسی پر بھی، انسان یا غیر انسان پر، اللہ کی طرف سے ظلم ہو۔ اور ظلم قرآن کریم کے منشور ہدایت کے اصلی موضوعات میں سے ہے، جس طرح بہت سارے اور موضوعات ہیں جو قرآن کی ہدایت کی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک ظلم بھی ہے۔ لیکن ظلم کا معنی آج جو ذہنوں میں موجود ہے، علماء کے ذہنوں میں موجود ہے، تفاسیر میں ظلم کی تشریح و تفسیر، اور اسی طرح قرآن کے تراجم میں جو ظلم کا ترجمہ ہوا ہے، اور ایسے ہی عام متدین مومن افراد کے ذہن میں ظلم کا معنی وہ نہیں ہے جو قرآن کریم نے مراد لیا ہے، بلکہ جو رائج معنی ہے اس وقت سب کے ذہنوں میں راسخ ہے، پکا ہوا ہے، وہ جور ہے۔ ظلم کو بمعنی جور و عدوان لیتے ہیں، یعنی تجاوز کرنا، تعدی کرنا، حد سے آگے بڑھ کر کسی کے اوپر ستم ڈھانا، ستم کے معنی میں ظلم کو
لیا جاتا ہے۔ ہر چند مصادیق کے لحاظ سے ایسے ہے کہ جہاں پر جور ہے، ستم ہے، تعدی ہے، تجاوز ہے، اس پر آپ عنوان ظلم، لفظ ظلم اطلاق کر سکتے ہیں، لیکن معنی ظلم کا یہ نہیں ہے۔ نہ ستم معنی ہے اس کا، نہ جور، اور نہ ہی عدوان۔ یہ علیحدہ الفاظ ہیں۔ ستم فارسی لفظ ہے، عربی نہیں ہے، قرآن میں استعمال نہیں ہوا، لیکن جور قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو عدوان، لفظ عدوان ہے، یہ بھی استعمال ہوا ہے، تعدی استعمال ہوا ہے، اور یہ الفاظ عربی لفظ ہیں، یہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور ظلم کو بھی سب اسی معنی میں ترجمہ کرتے ہیں، جس وجہ سے جو قرآنی پیغام ہے ان آیات کے اندر جہاں اصطلاح ظلم استعمال ہوئی ہے وہ ان مصادیق کی طرف مڑ جاتا ہے، اور قرآن جو کچھ فرمانا چاہتا ہے وہ واضح نہیں ہوتا وہ مطلب۔ پہلے بھی ہم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ظلم لغت میں، لغت عرب میں، وہ لغت جو قرآن نے اختیار کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی زبان بنائی ہے اور اس لغت میں قرآن کو اتارا ہے، اور قرآن کے معانی اور مفاہیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لغت میں بیان کیے ہیں وہ عام عربوں کی معمول کی لغت تھی جو قرآن کے نزول سے پہلے، جس میں وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے، تبادلہ معانی کرتے تھے، تبادلہ مفاہیم کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو اپنی بات منتقل کرتے تھے اور دوسروں کی مراد کو سمجھتے تھے۔ وہی الفاظ قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے بھی اختیار کیے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ ظلم ہے۔ عرب لغت میں جو ظلم کا بنیادی معنی ہے، بنیادی مادہ ظلم کا یہی ہے جو اصطلاح رائج ہو چکی ہے اردو میں، فارسی میں، عربی میں۔ لفظ ظلم، ضاد، لام اور میم، ظلم۔ البتہ ظلم خود ایک مصدری معنی بن جاتا ہے۔ مادہ بعض علماء کے بقول کہ مصدر نہیں ہوتا بلکہ صرف حروف ہوتے ہیں۔ وہ حروف مختلف قالب میں، مختلف حیتوں میں تبدیل ہو کر مختلف معانی ادا کرتے ہیں، جیسے ظلم ہے، ظالمین ہے، مظلوم ہے، ظالمون ہیں، اور بعض افعال اس سے ظالمہ یا ظلموں یہ بنتے ہیں۔ لیکن قاعدے کے مطابق ہر عربی لفظ، ہر لغت کا لفظ، اس کا ایک معنی مقرر ہے جس کے لیے ابتدا میں وہ لفظ وضع ہوا ہے، مقرر ہوا ہے اور مختص قرار دیا گیا ہے یہ لفظ اس معنی کی ادائیگی کے لیے۔ اور جیسا قرآن کریم نے ظلم کو بیشتر موارد میں نور کے مقابلے میں استعمال کیا، تقابل کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور ظلم کا معنی یہی ہے، اہل لغت نے بھی یہی معنی بیان کیا ہے کہ فقدان نور، نور کی کمی، نور کا نقص یا نور کا نہ ہونا، معدوم ہو جانا نور کا، اسے ظلم کہتے ہیں۔ اسی سے ظلمت و ظلمات بھی بنا ہے۔ ظلم اور ظلمات کا ایک ہی معنی ہے، جبکہ علماء مترجمین قرآن کے اور مفسرین قرآن کے اور مبلغین قرآن کے دین کے، یہ جب لفظ ظلمات استعمال ہوتا ہے اس کا معنی اندھیرا اور تاریکی کرتے ہیں، اور جب ظلم کا لفظ و ظالمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا ترجمہ متجاوز، جائر اور ستمگر معنی کرتے ہیں۔ جبکہ ایک ہی مادہ ہے ظلم، وہی ظالم اور ظالمین کے اندر بھی وہی معنی و مادہ پایا جاتا ہے، اور اسی طرح ظلمات میں بھی وہی مادہ و معنی پایا جاتا ہے۔ دونوں کا معنی ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض اہل لغت انہوں نے کہا ہے کہ اس لفظ کے دو معنی ہیں، ایک تاریکی ہے اور ایک حد سے تجاوز کرنا ہے، یعنی جور ہے۔ نہ، ایک ہی معنی ہے اس کا۔ ہر چند تجاوز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ ظلم، لیکن وہ
معنی نہیں ہے بلکہ مصداق ہے لفظ ظلم کا، نہ کہ معنی ہے۔ ظلم کا اصلی معنی یہی ہے، نور کا نہ ہونا۔ البتہ نہ کہ مطلقہ نور کا نہ ہونا ظلمت ہے، بلکہ ظلمت یا ظلم اس جگہ یا اس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر اصولی طور پر نور ہونا چاہیے، روشنی ہونی چاہیے، لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی مانع کی وجہ سے، کسی حائل کی وجہ سے اس وقت وہاں نور نہیں ہے۔ یعنی جہاں نور ہونا چاہیے، روشنی ہونی چاہیے، اب نور نہیں ہے اور تاریکی ہے، اس جگہ پر اس تاریکی اور اس اندھیرے کو ظلم یا ظلمت کہا جاتا ہے۔ نہ ہر تاریکی کو، کہ جہاں پر اصولی طور پر نور نہیں ہونا چاہیے وہاں نور کے فقدان کو ظلم نہیں کہتے۔ خصوصیت کے ساتھ ہے کہ جہاں اصولی طور پر قاعدے کے مطابق طبیعی طور پر نور کو ہونا چاہیے، لیکن آج ہم یا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں نور موجود نہیں ہے، اس جگہ پر لفظ ظلم و ظلمت استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے پھر لغت کے اندر استعمال لفظ ظلم میں وسعت آئی، اور دیگر اشیاء یعنی نور کے علاوہ باقی اشیاء کا فقدان یا باقی اشیاء کی معدومیت کو بھی اسی لفظ ظلم سے ہی تعبیر کرنے لگے۔ مثلا جہاں پر جس سرزمین پر اصولی طور پر پانی ہونا چاہیے لیکن وہاں اس وقت پانی نہیں ہے، وہ زمین جو پانی سے محروم ہے اس کو بھی عرب ارض مظلومہ کہتے تھے۔ یعنی وہ ارض، وہ زمین جو ظلمت کا شکار ہو گئی ہے، ظلم کا شکار ہے، نہ نور نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ہر وہ کام جو اس کا ایک اصولی ضابطہ ہے اور وہاں پر اس کو ہونا چاہیے، لیکن کسی عامل، رکاوٹ، مانع کی وجہ سے وہ چیز اگر وہاں سے ختم ہو گئی ہے اور نہیں ہے، اس فقدان شے کو ظلم کہتے ہیں۔ نہ ہونے کو، کم ہونے کو یا ختم ہو جانے کو ظلم کہتے ہیں۔ اور مختص نہیں رہا، اگرچہ شروع میں آغاز میں جب لفظ ظلم مقرر کیا گیا تو اس کا معنی فقدان نور ہی تھا، لیکن بعد میں دیگر اشیاء کے فقدان کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جانے لگا، اور فقدان کی شرط یہ رکھی گئی کہ اس جگہ پر نور کا فقدان جہاں پر اصولی طور پر نور ہونا چاہیے، کسی رکاوٹ، مانع یا حائل کی وجہ سے اگر اس وقت نور نہیں ہے تو وہاں ظلمت کہیں گے۔ اسی طرح جہاں پانی ہونا چاہیے اور پانی نہیں ہے وہاں پر ہم لفظ ظلم استعمال کریں گے معنی کے لحاظ سے، یہ حقیقی استعمال ہے۔ جہاں پر ہوا ہونی چاہیے لیکن ابھی ہوا نہیں ہے اس کو ہم کہیں گے یہ ظلم ہے، رکاوٹ یا مانع کی وجہ سے۔ لیکن جہاں پر پانی نہیں ہونا چاہیے، اصولی طور پر ہی نہیں ہونا چاہیے، جیسے فضا میں مثلا پانی نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، یا جن قرات پر پانی نہیں ہے تو وہاں فقدان، پانی کے فقدان کو ہم ظلم نہیں کہیں گے۔ زمین کے بہت سارے حصے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں پانی نہیں ہے ان زمینوں کو ہم مظلومہ نہیں کہیں گے، خصوصیت کے ساتھ ان زمینوں کو کہیں گے جہاں پر پانی ہونا چاہیے، پانی متوقع ہے اور نہیں ہے اس وقت کسی رکاوٹ کی وجہ سے، وہ اراضی مظلومہ کہلاتی ہیں۔ خوب اسی سے پھر لغت کے اندر ہی، لغت عرب میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا انسانی اعمال میں، اور انسانی صفات و خصائل میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ یعنی پہلے یہ اشیاء کے لیے تھا، لیکن انسانی سماج میں بھی یہی حالات تھے کہ بعض جگہ جہاں پر کوئی چیز ہونی چاہیے، مثلا مال جہاں ہونا چاہیے وہاں مال نہیں ہے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی حائل کی وجہ سے، اس فقدان مال کو بھی انسانوں کے ہاں ظلم، انسانوں کے اندر انسانی تعلقات میں اور رویوں میں اس کو بھی ظلم کہیں گے۔ جہاں پر علم ہونا چاہیے اصولی طور پر لیکن ابھی علم نہیں ہے وہاں پر،
کسی مانع و رکاوٹ کی وجہ سے وہاں پر بھی اس کو ظلم کہتے تھے۔ اور اسی طرح دیگر اشیاء جو نمایاں چیزیں ہیں، واضح ہیں، اور ان کا ہونا بعض مواقع پر، بعض مقامات پر مسلمات میں سے ہے، لیکن مختلف وجوہات سے وہ چیزیں جب وہاں نہیں نظر آتیں تو اعراب اس فقدانی حالت کو، معدومیت شے کو ظلمت یا ظلم کہتے تھے۔ اور پھر اسی سے یہ استعمال ہوا لفظ ان معانی میں کہ جہاں پر انسان مرتکب ہوتا ہے، یعنی کسی شے کو جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں سے اس شے کو انسان معدوم کر دیتا ہے، وہاں سے ہٹا دیتا ہے، وہاں سے مفقود کر دیتا ہے انسان، وہاں پر بھی اس کو ظلم اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ فقدان ظلم ہے، ظلمت ہے، اس وجہ سے ان حقائق کو بھی ظلم کہا گیا ہے۔ مثلا کسی جگہ کسی انسان نے دوسرے کا مال لے لیا تو یہ مال چھیننے کو ظلم نہیں کہتے، مال کے فقدان کو ظلم کہتے ہیں، جو اصولی طور پر یہاں ہونا چاہیے لیکن اس وقت مال نہیں ہے، کسی اور عامل کی وجہ سے فقدان مال موانع کے نتیجے میں یہ ظلم ہے۔ مال چھیننا یہ جور ہے، اس کے لیے لفظ ظلم نہیں بلکہ لفظ جور استعمال ہوتا ہے، اور اس دقت نہ ہونے کی وجہ سے ظلم اور جور مترادف بن گئے ہیں۔ اور اب جہاں بھی لفظ ظلم استعمال ہوتا ہے یا ظلمات تو معنی جور کا ذہن میں آتا ہے، اور یہ پھر جن آیات کے اندر لفظ ظلم استعمال ہوتا ہے ان کا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ آیات وہاں پر جور یا عدوان بیان نہیں کر رہی بلکہ فقدان بیان کر رہی ہیں۔ مثلا جیسے اس آیا میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیا 57 میں بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اس سے پہلے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے چند دفعہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ یہاں پر بھی ظلم استعمال ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے آیا 51 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ بنی اسرائیل ہی کے متعلق ان آیات کے اندر 3 دفعہ لفظ ظالم و ظلم ان کے لیے استعمال ہوا، اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس ظلم سے مراد جور نہیں ہے، جیسا کہ مثلا ستم نہیں ہے اس سے مراد، چونکہ بنی اسرائیل نے ستم نہیں کیا، جور نہیں کیا۔ بعض علماء اس کو تجزیہ کر کے، تحلیل کر کے، دیگر آیات و دلائل سے اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ شرک ستم اور جور ہی ہوتا ہے۔ نہ، ضروری نہیں ہے کہ ہم شرک کو ستم اور جور اور تعدی اور زور زبردستی اور تشدد کی طرف پلٹائیں، چونکہ ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ظلم کا ہمیشہ ہر جگہ معنی جور اور ستم ہے، اور شرک کے معنی، شرک کو بھی قرآن نے ظلم کہا ہے، بس پہلے ہم شرک کو ستم ثابت کریں۔ نہ، شرک ستم نہ بھی ہو، ستم کے زمرے میں نہ بھی آئے تو بھی ظلم ہے، اور ظلم عظیم ہے۔ اگر ہم ظلم کا حقیقی معنی، اصلی معنی یعنی فقدان و زوال ہی مد نظر رکھیں تو زیادہ ستم، شرک کا ظلم ہونا زیادہ واضح ہے، بجائے اس کے کہ ہم ظلم کو ستم کہہ کر پھر شرک کو ستم قرار دیں اور پھر کہیں کہ شرک اس معنی میں ظلم ہے۔ انہوں نے بچھڑا اختیار کیا، ظلم کیا اپنے اوپر، ستم نہیں کیا، شرک اختیار کیا، اللہ کو چھوڑ کر اور بچھڑے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ظلم کیا اپنے اوپر یعنی زوال کا شکار ہوئے، فقدان کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تربیت کر کے، تعلیم دے کر جس مقام پر پہنچایا تھا وہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو نیچے گرا لیا، یعنی وہ ہدایت ساری مفقود ہو گئی، وہ ہدایت معدوم ہو گئی، وہ تربیت، وہ تعلیم، سارے آثار اس کے ان کے سماج پر اور ان کے معاشرے پر ختم ہو گئے،
اس لیے ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم و ستم کیا، یعنی اپنے زوال کے اسباب اپنے ہاتھ سے فراہم کیے ہیں۔ دراصل یہ زوال ہے، ظلم یہاں زوال اور فقدان اور معدومیت کے معنی میں ہے، ان چیزوں کا جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے ان کو عطا فرمائی تھیں، ان ساری خصوصیات کا زوال ہے، یعنی وہ فضیلت و عظمت جو اللہ نے ان کو گنوائی ہے، یا نعمتیں مختلف، یہ ان نعمتوں سے محروم ہوئے اپنے آپ کو اور زائل کر دیں وہ نعمتیں، اس وجہ سے یہ ظالم کہلائے ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لِقَوْمِهِ یا قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تو وہی ظلم مراد ہے کہ یہاں آپ نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے، پست کر دیا ہے۔ آپ کو اللہ نے اعلیٰ مقام عطا کیا تھا، اعلیٰ نعمتیں عطا کی تھیں، اور بہت کچھ اللہ نے عطا کیا تھا، وہ سارا گنوا بیٹھے تم۔ ظلم اس معنی میں ہے، فقدان اور کمی اور نقص اور زوال کے معنی میں ہے۔ اس آیہ کریمہ میں آیہ 57 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا بادلوں کا، اور تمہیں ہم نے من و سلوہ عطا کیا اور طیبات کا رزق عطا کیا، اور اس طیبات کے رزق میں تمہیں اجازت بھی دی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو طیبات ہم نے آپ کے اختیار میں قرار دیے ہیں وہ سب استفادہ کرو، کھاؤ پیو اور اپنی ضرورتیں ان سے پوری کرو، یہ ہم نے تمہیں عطا کیا۔ یعنی آپ کو ہم نے وسائل زندگی بھرپور طریقے سے اور آسان طریقے سے دیے، مشقتوں کے بغیر دیے۔ آپ مصر میں تھے فرعون کے تحت، تو وہاں پر یہی چیزیں آپ کو مشقت کے ساتھ ملتی تھیں، ذلت کے ساتھ اور عذاب کے تحت ملتی تھیں۔ جس طرح فرعون کے بارے میں فرمایا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ انہیں روٹی ملتی تھی وہاں پر، ان کے گھر بھی تھے، ان کی چھتیں بھی تھیں جن کے نیچے یہ اپنا خاندان پالتے تھے، اور روزمرہ کی ضروریات ان کی وہاں مل جاتی تھیں، لیکن یہ سب عذاب، بلا اور دکھ، درد اور رنج، قتل ابناء اور استحیاء نساء کے ساتھ یہ چیزیں ملتی تھیں، انہیں تکلیف کے ساتھ ملتی تھیں۔ جیسے ہم آج کسی مملکت کا فرض کر لیں، کوئی ایک مملکت، اپنی مملکت کو مثال قرار دیں کہ لوگوں کو روٹی روزی میسر آ جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، رات کو سر چھپانے کے لیے انہیں چھت مل جاتی ہے، کوئی خیمہ مل جاتا ہے، کسی بستی میں جھونپڑے میں گرمی کے اندر رات گزار لیتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو پیٹ بھرنے کے لیے انہیں کھانا بھی میسر آ جاتا ہے، لیکن بہت مشقتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ یہ سب کچھ انہیں ملتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی پر رحم کرے اور بنی اسرائیل کی طرح انہیں اپنی نعمتوں سے نوازے، تو ان کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سہولتیں پیدا کرنی ہیں، اور یہ 2 سہولتیں بھی نبیوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، کہ جسے ہم آج سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا شعبہ ہی نہیں ہے، یعنی معیشت فراہم کرنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کے ذمہ نہیں ہے، یہ معیشت فراہم کرنا یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، یہ غیر دینی طبقات اور غیر دینی شعبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو معیشت فراہم کریں۔ دین عبادت، نصیحت، اخلاق، معنویت، روحانیت پیش کرے، لیکن معیشت، حکومت، سیاست اور باقی امور جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں مادی زندگی کی، یہ دین کے ذمہ نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی دین کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو دیندار ہوتے ہیں، دین اپناتے ہیں، سب سے پہلی ضرورت ان کی معیشت ہے، سب سے پہلی ضرورت ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس گھر ہونا چاہیے تاکہ حفاظت کے ساتھ
ایک چار دیواری کے اندر اپنے اہل خاندان کے ساتھ زندگی گزار سکیں، کھلی چھت، کھلی آسمان کے نیچے باد و باران کے زد میں نہ زندگی گزاریں، دھوپ اور تپش اور تمازت کے تحت جلتے نہ رہیں سورج کی شعاؤں کے ساتھ، بلکہ انہیں ایک ایسا مسکن دیا جائے جہاں پر وہ رہ سکیں اور اپنی عرض و ناموس کی بھی حفاظت کر سکیں۔ اور دوسری بنیادی ضرورت مسکن کے ساتھ خوراک ہے، ان کا روزمرہ کا جو کھانا ہے، خوراک ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو ضروری بقا کے لیے ضروری ہیں، ہر انسان، ہر جاندار اس کو رزق کی ضرورت ہے۔ یہ رزق بھی دو طریقوں سے انسانوں کو میسر ہے، مشقتوں کے ساتھ، زحمتوں کے ساتھ، تکلیفوں اور دکھوں کے ساتھ، اور آسائش و آسودگی کے ساتھ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ یہ رزق ان کو میسر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہے کہ ہم نے آپ کو مسکن کے طور پر آپ کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، یعنی ایسی آب و ہوا، ایسا موسم آپ کے لیے بنایا کہ آپ کو گرمیوں سردیوں میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اور یہ مدت معمولی نہیں تھی، یہ تقریباً یہ عرصہ دراز لگا جب مصر سے آئے اور اپنی سرزمین پر مستقر ہوئے۔ وہاں پر بعض علماء نے لکھا ہے جیسے 40 سال اسی زمانے کے اندر انہیں یہ ساری سہولتیں، یعنی 40 سال تک معیشت آسان ترین طریقے سے ان کی اللہ نے ان کو فراہم کی، اور 40 سال تک ان کو موسم ایسا دیا کہ انہیں بہت پکے گھر اور محل بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ بادلوں کے سائے میں، یعنی موسمی خوشگواری میں یہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ظللنا علیکم الغمامہ، یعنی موسم انتہائی خوشگوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا تھا۔ یعنی گرمی ہوتی تھی تو لو نہیں چلتی تھی، سردی ہوتی تھی تو وہ ٹھنڈی ہوائیں سرسر باد سرسر نہیں چلتی تھی، یہ آسودہ رہتے تھے تمام موسم میں۔ اور من و سلوہ، جیسا پہلے معنی کیا ہے کہ من و سلوہ سے مراد تیتر بٹیر نہیں ہے یا بنی ہوئی نہیں ہے، بلکہ تیار غذا جس کے اندر امتنان ہے، من و امتنان ہے، اور جس کے اندر تسلیت و سہولت ہے۔ یہ غذا سہولت کے ساتھ تسلیت والی، تسلی بخش غذا جس کے اوپر اطمینان تھا، تسلی تھی کہ غذا بہترین ہے اور غذا وقت پر ملتی ہے، بے قدر ضرورت ملتی ہے۔ سلوہ یعنی تسلی جس سے انسان کو ہو جائے۔ تسلی ہوتی ہے کہ غذا لذیذ بھی ہو، غذا من بہاتی بھی ہو، اور یہ غذا کافی بھی ہو مقدار کے لحاظ سے، اور یہ غذا ضرورت کے وقت پر، بھوک کے وقت میسر بھی ہو، اس وقت یہ سلوہ ہے۔ سلوہ بھونی ہوئی چیز کو نہیں کہتے، تیتر بٹیر جو بیان کیا ہوا ہے، بلکہ ان تین خصوصیات کے ساتھ، یعنی ایسی غذا جس میں انسان کو تسلی اور اطمینان حاصل ہو جائے، آسودگی نصیب ہو جائے، اور امتنان یعنی وہ غذا جس کے اندر من و عظمت ہے، جس کے اندر ایک ثقل و سنگینی بھی موجود ہے، وہ غذا ان کو دی گئی۔ یعنی اچھی غذا اور بہترین غذا تھی، اور جس کے ذریعے سے ان کو تسلی بھی تھی۔ اب ممکن ہے وہ بھونی ہوئی چیزیں ہوں، ممکن ہے وہ بالآخر تیار غذا ان کو ملتی تھی۔ انہیں غذا کا خام مال منڈیوں سے نہیں خریدنا پڑتا تھا، کھیتوں سے نہیں اگانا پڑتا تھا، اور اس کو پکانے کے لیے بھی انہیں گیس اور تیل اور لکڑی ایندھن جمع نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیا ہوا تھا کہ ان کی من بہاتی غذا ان کو پکی پکائی وقت کے اوپر میسر آ جاتی تھی۔ خوب یہ اللہ نے ان کے لیے سہولت فراہم کی تھی، اور پھر اس سے بھی بڑی سہولت یہ تھی کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ طیبات پاکیزہ چیزیں جو تمہارا رزق ہم نے قرار دیا ہے، تم اس سے کھاؤ اور استفادہ کرو۔ یعنی یہ معیشت کی خوشحالی بتائی جا رہی ہے کہ تم نے چونکہ اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، خدا کے لیے تم نے اپنا دیار و وطن مصر چھوڑا ہے، اور وہاں
آپ نے نبی خدا کی اطاعت کی ہے، امام وقت کی اطاعت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے صلہ کے طور پر تمہیں دنیاوی آسودگی، معیشت کی فراوانی اور معیشت کی آسانی اور معیشت کی آسودگی و خوشحالی تمہیں عطا کی ہے۔ خب یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلی نعمت انہیں تعلیم دی، شعور ان کا اجاگر کیا، حضرت موسیٰ نے غلامی سے ان کو نکالا، یہ پہلی نعمت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ دوسری، فرعون کی غلامی سے نکل کر، ذلت و پستی سے نکل کر معیشت کی فراوانی اور معیشت کی آسانی اور سہولت انہیں عطا کی۔ انہیں من بہتی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکی پکائی راشن ان کو فراہم کیا۔ لیکن انہوں نے ان سہولتوں اور اس بہترین معیشت اور بہترین وسائل زندگی کا رد عمل کیا دکھایا؟ تعلیم و تربیت جو حضرت موسیٰ نے دی اس کا بھی انہوں نے مناسب عکس العمل نہیں دکھایا، جواب مثبت نہیں دیا، بلکہ شرک کی صورت میں، گسالہ کی صورت میں اختیار کیا۔ یعنی جتنے آثار تعلیم و تربیت کے حضرت موسیٰ نے ایجاد کیے تھے ان کے سماج میں، معاشرے میں، ان کے نفوس میں، وہ سارے انہوں نے زائل کر دیے۔ یہ ظلم تھا ان کا۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یہ جو عجل اختیار کیا ہے یہ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، یعنی اپنے آپ کو اس مقام سے جہاں موسیٰ نے معنوی طور پر تعلیم کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے تمہیں پہنچایا تھا، یہ عمل کر کے اور یہ گسالہ اختیار کر کے تم نے پستی اختیار کی، زوال کا شکار ہوئے، گر گئے ہو، اس مقام سے نیچے آ گئے ہو بہت۔ نہ کہ جور کیا ہے، ستم کیا ہے، تم نے جور و ستم نہیں کیا، انہوں نے شرک کیا ہے۔ شرک کا نتیجہ ظلم تھا، یعنی پستی اور زوال، جس مقام پر تھے وہ کم ہو گئی، وہ ساری چیزیں، تعلیم کم ہو گئی، تعلیم مفقود ہو گئی، تعلیم ضائع کر دی، رائگان چلی گئی، تربیت ساری ختم ہو گئی۔ یہی اسی کو لغت میں اسی کو ظلم کہتے ہیں، یعنی خاتمہ، نور کا خاتمہ، پانی کا خاتمہ، ہوا کا خاتمہ، وہ چیز جہاں ہونی چاہیے تھی یا ایجاد کی گئی تھی کسی عامل کے نتیجے میں، رکاوٹ کے نتیجے میں، وہ چیز اگر وہاں سے ختم ہو جائے تو یہ ظلم ہے۔ وہ بنی اسرائیل نے یہی ظلم کیا کہ حضرت موسیٰ نے جو محنت زحمت کی تھی وہ ساری زائل کر دی، یہ ظلم تھا ان کا۔ دوبارہ انہوں نے پھر ظلم کیا، وہ ظلم معاف ہو گیا ان کا، یعنی اس پستی میں جانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ فرصت دی، دوبارہ موقع دیا، ان کی توبہ قبول کی اور انہیں پھر دوبارہ تعلیم و تربیت اور دوبارہ وہ کام شروع کرنے کا موقع دیا۔ وہیں پر عذاب نازل کر کے ان کا خاتمہ نہیں کر دیا قوم نوح کی طرح یا دیگر جو اقوام جنہیں قرآن نے بنی اسرائیل سے پہلے ذکر کیا، جیسے عاد و سمود کی قومیں ہیں یا قوم لوط ہے، جن کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے حد کر دی ظلم و ستم میں اور پستی اور گراوٹ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے ان کا خاتمہ کر دیا، آثار نام و نشان مٹا دیے۔ بنی اسرائیل کے آثار نہیں مٹائے، نام و نشان نہیں مٹایا، بلکہ انہیں مزید موقع دیا۔ جرم ان کا بھی وہی تھا جو ان اقوام کا تھا، لیکن انہیں موقع دیا کہ آپ دوبارہ شروع کرو دوبارہ، اور انہوں نے کیا دوبارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معیشت کی سب سے بڑی سہولت عطا کی جو انہوں نے زائل کر دی، یعنی یہاں بھی ظلم کیا، یعنی یہ جو معیشت کی فراوانی تھی اسے انہوں نے زائل کر دیا، ضائع کر دیا، دوبارہ مشقتوں والی معیشت میں گرفتار ہو گئے۔ وما ظلمونا، یعنی یہ معیشت جو من و سلوہ تھا یہ زائل ہو گیا ان سے، اور جو سایہ تھا اضلال کیا ان پر بادلوں کا، موسم کی خوشگواری، معیشت کی خوشحالی اور موسم کی خوشگواری، یہ دو بڑی نعمتیں تھیں جو انہیں عطا کیں اور دونوں زائل ہو گئیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ ہم نے زائل نہیں کی، یعنی اب موسم بھی ان کے لیے خوشگوار نہیں رہا اور دھوپ کی تمازت میں آ گئے، شدت، موسمی شدت میں گرفتار ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ معیشت بھی اب ان کی
آسان من و سلوا والی امتنانی اور تسلیتی معیشت بھی نہیں ہے، تسلی بخش معیشت بھی نہیں ہے، سختی والی ہے، اور یہ خود کیا انہوں نے۔ خوشحال معیشت کو جاری رکھ سکتے تھے اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور دستورات کی اطاعت کرتے، پابندی کرتے، پیروی کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس سے بھی زیادہ دینا تھا۔ جیسے اللہ کا قانون ہے کہ اگر تم شاکر بنو، شکر کرو، تو ہم مزید دیں گے، یعنی اضافہ کریں گے، زیادہ کر دیں گے جو عطا کیا۔ لیکن اگر کفران کرو گے تو جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ہاتھ سے دے بیٹھو گے۔ اللہ نے چھیننا نہیں ہے، خدا کسی کو دے کے چھینتا نہیں ہے، بلکہ انسان جس کو کوئی چیز دیتا ہے وہ خود اس کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیتا ہے اور زائل کر دیتا ہے۔ یہاں پر اسی ظلم کا معنی جو کیا ہے تو دوسرا لفظ اس آیہ کریمہ میں استعمال ہوا ہے، وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ظل بھی بنایا ہے آپ کے لیے، سایہ، ظل کا معنی ترجمہ سایہ کیا جاتا ہے۔ ظل بھی نور کے نہ ہونے یا نور کے کم ہونے کو ظل کہتے ہیں، لیکن بہت فرق ہے ظل اور ظلمت میں۔ ظلمت نور کے فقدان کو کہتے ہیں اور ظل تپش کے فقدان کو کہتے ہیں۔ جیسے سورج کی روشنی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، روشنی بھی ہوتی ہے، ضیاء بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر دھوپ اور شدت اور گرمی بھی ہوتی ہے۔ اور جب نور کم ہو جائے اس کو ظلمت کہتے ہیں، نور کی کمی کو۔ جہاں نور ہونا چاہیے، روشنی ہونی چاہیے، وہاں روشنی نہیں ہے اگر، تو یہ ظلمت ہے۔ جیسے رات، زمین پہ جب رات آ جاتی ہے تو لیل کے وقت ایک ظلمت چھا جاتی ہے۔ یہاں اصولی طور پر نور نہیں ہونا چاہیے رات کے وقت، زمین کے حرکت اور گردش کے قانون کے مطابق، لیکن پھر بھی اس کو بھی ظلمات کہہ دیتے ہیں کہ ظلمت اللیل ہے، یہ رات کا اندھیرا ہے یہ۔ لیکن بنیادی طور پر ظلم یا ظلمت کہتے ہیں جہاں نور ہونا چاہیے لیکن ابھی نہیں ہے رکاوٹوں کی وجہ سے۔ ظل بھی نور کی کمی کو کہتے ہیں، جیسے سایہ، درختوں کا سایہ، دیوار کا سایہ۔ سورج جب نکلتا ہے تو اجسام کے دوسری طرف سورج کے مخالف سمت میں سایہ بن جاتا ہے۔ سورج جب مشرق سے نکلتا ہے تو جانوروں کا، انسانوں کا، درختوں کا، دیواروں کا، گھروں کا سایہ مغرب کی طرف پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جو سورج مشرق سے اوپر آتا ہے اور سایہ کم ہوتا جاتا ہے، زوال کا جب وقت ہوتا ہے، بالکل ان اشیاء کے اوپر جب سورج پہنچ جاتا ہے تو سایہ ختم ہو کے پھر سورج کا زوال ہوتا ہے، یعنی سورج مشرق کی سمت سے مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ پہلے مغرب کی طرف سایہ تھا، اب مشرق کی طرف، چونکہ سورج مغرب کی طرف چلا گیا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو روزانہ انسان دیکھتا ہے کہ ظل بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ ظل ظلمت نہیں ہے، یہ بھی نور کی کمی ہے، ظلمت بھی نور کی کمی ہے، لیکن بنیادی فرق یہ ہے، مترادف نہیں ہے۔ ظل اور ظلمت ایک چیز نہیں ہے۔ ظلمت ایک منفی معنی ہے، جہاں نور کو ہونا چاہیے اور نور نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ظلمت۔ ظل نور کی کمی ہے، لیکن وہاں نور کی کمی جہاں واقعاً کمی ہونی چاہیے، نہ کہ جہاں نور ہونا چاہیے اصولاً اب وہاں نور نہیں ہے تو اس کو ظل کہتے ہیں۔ نہ، ظل اس نور کی قلت، نور کے نقص اور نور کی کمی کو کہتے ہیں کہ جہاں نور اس وقت نہیں ہونا چاہیے، اور نور کا نہ ہونا یہ اصولی طور پر قاعدے کے مطابق طبعی طور پر نور کا نہ ہونا یہاں مناسب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ظل اور ظلمت دونوں میں نور نہیں ہوتا، لیکن جس وجہ سے ظل کو سایہ کہتے ہیں، ظل کہتے ہیں، وہ روشنی کی کمی کی وجہ سے نہیں کہتے، بلکہ دھوپ، تمازت، شدت، جو تپش ہے، تپش کی کمی کو ظل کہتے ہیں۔ یعنی درختوں کا جب سایہ بنتا ہے تو سائے میں انسان آسودہ ہوتا ہے، سائے میں انسان جا کے پناہ لیتا ہے، باقی
درخت کے سائے میں، دیوار کے سائے میں یا چھت کے سائے میں انسان بیٹھتا ہے اور آسودگی محسوس کرتا ہے، یہ ظل آرام انسان کو فراہم کرتا ہے، استراحت و راحت انسان کو مہیا کرتا ہے۔ اس لیے یہ ظل ایک نعمتوں میں سے ہے، جس طرح قرآن کریم نے فرمایا بھی ہے کہ یہ ظل حرور کے مقابلے میں استعمال ہوئے، نہ کہ نور کے مقابلے میں۔ ظل و نور نہیں ہے، ظل و حرور کا تقابل ہے قرآن میں۔ حرور یعنی گرمی، شدید گرمی، تپش سے جب کوئی چیز بچائے تو وہ ظل ہے، اور نور کم ہو جائے، روشنی کم ہو جائے، یہ ظلمت ہے۔ یہ فرق ہے دونوں کے اندر بنیادی۔ لہٰذا ظللنا علیکم الغمامہ، یعنی ہم نے ظل بنایا آپ پر، اظلال کیا، یہ ہم نے کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم نے کیا، ظللنا، یہ سایہ ہم نے آپ کو دیا، یعنی خوشگوار موسم، بادل جو چھائے ہیں اور سورج کی تمازت اور تپش سے آپ محفوظ ہو گئے ہو، یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ استراحت اور راحت اور تمہاری آسودگی کے لیے ہے۔ لیکن ظلم تم نے خود کیا ہے، وما ظلمونا، ظللنا یہ ہمارا کام ہے، وما ظلمونا ظلم ہمارا کام نہیں ہے۔ یعنی یہ جو تم ہدایت سے بھی دور ہو گئے ہو، گسالہ اختیار کیا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ پستی، زوال، یہ تمہارا اپنا کام ہے۔ اور دوم، معیشت ہم نے تمہیں عطا کی، من و سلوہ، و انزلنا علیکم المن و سلوہ، یہ ہماری طرف سے تھا۔ اس کو بھی، من و سلوہ کو بھی تم نے زائل کیا، ضائع کیا، یہ ظلم تھا، یہ تمہارا کام ہے۔ یہ بس جو ہم نے تمہیں آسودگی کے لیے دیا وہ سایہ ہے، یعنی تپش، گرمی سے تمہیں بچایا۔ سایہ گرمی روکتا ہے، اور ظلمت اس رکاوٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سایہ کو کہتے ہیں جو نور روکتا ہے۔ اگر گرمی، جیسے صحرائی انسان ہے، یا گرمی آج پوری زمین ہی گرم ہو گئی ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو دھوپ میں خصوصاً آسودگی سایہ عطا کرتا ہے۔ سایہ نعمت کے طور پر انسان کو میسر ہے۔ اگر ہم صحرائی زندگی کا تصور کریں جہاں سایہ نہیں ہے، ریگستانی زندگی ہو جہاں پر چٹیل زمین ہو، کچھ سبزہ نہ ہو، پہاڑ خشک ہوں اور زمین ریگستانی ہو، درخت نہ ہو، وہاں انسان کے لیے دھوپ عذاب ہے۔ ایک گرمی کی شدت مہلک ہے، ہلاک کر دے گی انسانوں کو۔ اس جگہ کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسانوں کو سایہ میسر آئے، یا گھر کی صورت میں گھر بنائیں اور گھر کے سائے میں، چھت کے نیچے پناہ لیں، یا درختوں کے سائے میں پناہ لیں، یا اور اہتمام جو انسان اپنے ہاتھوں سے سایہ بناتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ سایہ بادلوں کی صورت میں انسان کو عطا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے تمہارے لیے اہتمام کیا تھا، اس سے بھی تم نے زائل کر دیا، یہ بھی ضائع کر دیا تم نے، یعنی یہ معیشت بھی تم نے برباد کر دی۔ اس کی بہترین مثال آج ہمارا اپنا ملک اور اپنا معاشرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے فراوان نوازا ہے۔ یعنی ہم اگر اپنے ملک کی مثال دیں، چونکہ قرآن کریم تمام بشریت کے لیے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اس بشریت میں ہم بھی شامل ہیں، ہماری قوم بھی شامل ہے، ہمارا ملک بھی اس کا حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں اس قوم اور اس ملک و سرزمین کو عطا کی ہیں، اور یہ نعمتیں لے کر یہ قوم اس کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے حکمران، اس کے رہبر، اس کے سیاستدان، اس کے اندر جو رہنما، قائدین، اکابرین، مذہبی پیشوا، سارے اس کے اندر موجود ہیں، یا قبائلی یا قومی رہنما، ان کی قیادت میں اس قوم نے زندگی گزاری ہے۔ 76 سالہ زندگی ہے ان کی، نعمتیں فراوان ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ یعنی کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ سایہ بھی دیا، ظللنا علیکم الغمام، یعنی بہترین ان کو سہولتیں دیں، مسکن ان کو دیا، موسم ان کو اچھے دیے، اور اچھی سرزمین دی، آب و ہوا مناسب قرار دی، زرخیز زمینیں دیں، باغات دیے، نہریں، پانی، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ انہیں من و سلوہ بھی دیا ہے،
من و سلوہ یعنی سہولت، آسان اور بغیر مشقت کے معیشت، بغیر مشقت کے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے کہ رزق و روزی تمہیں اللہ کی طرف سے ملے گا۔ ہجرت بھی کی انہوں نے، اس قوم نے بھی ایک دوسری سرزمین سے ہجرت کی اور اس سرزمین پر آئے اور بنام دین و اسلام ایک وطن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین پوری دے دی، پھر اس سرزمین کو مالا مال کیا، نوازا نعمتوں سے جو ان کے لیے معیشت کی اور سکونت کی سہولت فراہم کر رہی ہیں۔ من و سلوہ ان کو عطا کیا، یعنی یہ کھیت جو گندم اگاتے ہیں، باغات اگاتے ہیں، پھل دیتے ہیں، یہ من و سلوہ ہے سارا۔ اس میں انسان کیا مشقت ہوتی ہے؟ ان کی کوئی مشقت نہیں ہے، کم ترین مشقت کے ساتھ اتنی چیزیں ان کی سرزمین پر پیدا ہوتی ہیں۔ خوب یہ سہولت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اس سب کے باوجود یعنی پانی ہے، نہریں ہیں، دریا ہے، موسم بدلتے ہیں، چاروں موسم ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، برفیں ہیں، چشمے ہیں، یہ ہر چیز ان کو سہولت دی۔ اور اسی طرح کھیت ہیں، باغات ہیں، نعمتیں ہیں، زمین سے اگنے والی چیزیں، ہر چیز اللہ نے ان کو دی جو ان کی معیشت کو آسان بناتے ہیں۔ لیکن آج ان کی معیشت دیکھیں کہ یہ ایک لقمے کو ترستے ہیں، آج ہر چیز کے لحاظ سے عذاب میں ہیں۔ جیسے دھوپ کی شدت ہے، گرمی کی شدت ہے، ان کے ہاں بجلی نہیں ہے۔ اور اسی طرح گندم اتنی زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ سڑکوں پہ ان کو پھینکنی پڑتی ہے، لیکن روٹی مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے۔ اسی طرح دریا ان کے ملک میں بہتے ہیں، لیکن بجلی بنتی نہیں ہے، مہنگی پڑتی ہے ان کو۔ اور ہر چیز ان کو میسر ہوتے ہوئے یہ محروم ہیں، فقیر ہیں، مقروض ہیں، دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ یہ ظلم ہے، اسی کو قرآن نے ظلم کہا ہے۔ یعنی اس وقت جو حالت ہماری ہے اس ملک کے اندر، پاکستان کی، یہی ظلم مراد ہے۔ یہ ظلم کس نے کیا؟ اللہ نے کیا؟ نہ، اللہ نے تو تمہیں نوازا ہے، ہر چیز دی ہے اس سرزمین کے اوپر۔ ایک ملک دیا، وطن دیا، وہ بھی زرخیز وطن دیا، اور خوش آب و ہوا وطن دیا، اس کے اندر ہر سہولت دی، لیکن آج آپ ترستے ہو ایک وقت کی روٹی کو۔ یہ تمہارا اپنا کام ہے، عوام کا اور عوام کے منتخب نمائندوں کا، یہ تمہارے رہبروں کا، تمہارے لیڈروں کا۔ یعنی طاغوتوں نے، تم طاغوت پرست بنے، اللہ کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، ظلم کیا۔ اور یہ جو زوال ہے آج، ہر پہلو سے زوال ہے تمہارا، زوال یافتہ معیشت ہے، گدا بن گئے ہو، ان ملکوں کے گدائی کرتے ہو جن کی تم کل تک مدد کرتے تھے، جن کو قرضے تم دیتے تھے یا دیگر وسائل فراہم کرتے تھے، آج ان کی دہلیز پر زانو خم کر کے جھکے ہوئے ان کی منتیں کر رہے ہو، ان کی چاپلوسیاں کر رہے ہو۔ یہی ظلم ہے، یہ تم نے اپنا حال خود کیا ہے، اللہ نے نہیں کیا۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ ظلم تم نے خود اپنے اوپر کیا ہے۔ اس کے بجائے اگر اللہ کے راہ پر رہتے، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہدایت دی ہے، ہجرت کروائی ہے، غلامی سے، پستی سے، محکومی سے نکالا، اور انہیں صبر و استقامت کی تعلیم دلوائی، اور پھر ان کے لیے اعلیٰ، آسان، آسودہ معیشت بھی فراہم کی، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ ضائع کر دیا۔ یہ ظلم کیا اپنے اوپر، سب کچھ ضائع کر دیا انہوں نے۔ کیوں ضائع کیا؟ چونکہ جو موسیٰ نے بتایا تھا اس سے روگردان ہو گئے۔ سامری نے آ کر انہیں خدا سے ہٹا کے گسالے کے پیچھے، بچھڑے کے پیچھے لگا دیا، اور ان کے اپنے نام نہاد لیڈروں نے جو بنی اسرائیل کے اندر تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے مقابلے میں، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی راہ کو پسند نہیں کرتے تھے اور عوام کو ورغلاتے تھے، اکساتے تھے، ہر وہ کام جو موسیٰ کرتے
یہ اس کے خلاف کرواتے اور بنی اسرائیل ان کی باتوں میں آ جاتے۔ ان کے کہنے پر انہوں نے موسیٰ کا راستہ ترک کر دیا دونوں شعبوں کے اندر، یعنی من و سلوہ یہ بھی حضرت موسیٰ کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، اور اسی طرح وہ اعلیٰ تعلیم آزادی وہ بھی حضرت موسیٰ کے ذریعے دی۔ بچھڑا اختیار کر کے تعلیم و تربیت اب اپنی ضائع کر دی، اور معیشت کے باب میں آ کر خواہشات، ہوس پرستی کر کے انہوں نے معیشت بھی ضائع کر دی اپنی۔ خوب آیا یہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں نقصان ہوا یا دین چھوڑنے کا نتیجہ تھا؟ یہ معیشت کی پستی، ظلم جو کچھ انہیں نصیب ہوا اور ان کے اپنے ہاتھوں سے ہوا، یہ سب قرآن کا فرمان ہے کہ یہ انہوں نے خود کیا اپنے اوپر، ہم نے نہیں کیا۔ یعنی اللہ نے، موسیٰ نے، دین نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، نہ ظالمانہ راستہ بتایا کہ جہاں پر آپ کو معیشت کی تنگی محسوس ہو، ایسا راستہ دین نے، اللہ نے نہیں بتایا، یہ تم نے خود اختیار کیا ہے۔ یعنی انہوں نے من و سلوہ والی معیشت ضائع کی، زائل کی، اور سود، کیونکہ یہود معروف ہیں دنیا میں سود کھانے میں، حرام کی معیشت، اللہ نے طیبات دی، انہوں نے حرام کی طرف رجوع کیا، سود کے ذریعے اپنی معیشت اختیار کی، چوری کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے، اور ہوا و ہوس کے ذریعے کا بھی آئے گا آگے۔ من و سلوہ کا انکار کیا کہ ہمیں یہ تیار غذائیں نہیں چاہیے، ہمیں کھیتوں سے اگی ہوئی خام مال سبزیاں چاہیے، تو وہاں پر انہوں نے خود تقاضا کر کے اپنی آسان معیشت کو مشقت والی معیشت میں بدل دیا۔ خوب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے منصوب رہبر ہیں، تورات ان کا منشور ہے، اور دین ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی دنیا کے لیے، معاش اور معاد کے لیے یہ دین نجات کا ذریعہ ہے۔ خوب اسی طرح قرآن بھی ہے، قرآن بھی لوگوں کی معاش کا بھی نظام ہے اور لوگوں کی معاد کا بھی نظام ہے۔ جو ایک ظلم کیا ہے مسلمانوں کے اوپر اہل قرآن پر دو طبقات نے، ایک جن کو آج ہم سیکولر کہتے ہیں، سیکولر وہ لوگ ہیں جو دین کو معاش سے جدا کیا، جنہوں نے دین کو معاد کے ساتھ مختص کر دیا، معاش کا رابطہ، معیشت کا رابطہ دین سے کاٹ دیا، معاشرت اور معیشت دونوں کو دین سے کاٹ کے، اور یہ کہا کہ دین صرف معاد کا انتظام کرے، بندوبست کرے، معیشت میں مداخلت نہ کرے۔ دوسرا طبقہ جنہیں علماء نے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات نے، علامہ اقبال نے، جنہیں خانقاہی یا متحجر کہا ہے، خانقاہیت والا دین اور تحجر، یہ بھی سیکولرزم کی طرح ہے۔ یعنی یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو فقط معاد میں منحصر قرار دیا ہے اور معاش سے دین کا رابطہ کاٹ دیا ہے۔ اس وقت جو مسلمان پاکستان میں یا باقی دنیا میں ہیں، ان کا دین جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، یہ وہی دین ہے کہ جس کی ذمہ داری معاش فراہم کرنا نہیں ہے، صرف معنویت، روحانیت، آخرت، ثواب، جنت کے لیے ہمیں راستہ دکھانا ہے، معیشت انہوں نے خود فراہم کرنی ہے۔ خب دین تمہاری معیشت بھی لے کر آیا تھا، نظام لے کر آیا تھا، اسے تم نے انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، اور ٹھکرانے کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج نعمتوں والی سرزمین کے اندر تم بھوکے مر رہے ہو۔ امتنان جہاں پر موجود ہے، تسلی بخش انتظام موجود ہے، سلوہ موجود ہے، وہاں پر تم ایک چھوٹی چھوٹی ابتدائی ضروریات زندگی کو ترس رہے ہو، اور مزید تم سے سلب ہو رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ تم دیندار ہو، وجہ یہ ہے کہ تم نے دین کا معیشتی نظام، دین کا سیاسی نظام، دین کا سماجی نظام، دین کا الہی نظام ترک کر دیا ہے، اور اس ترک کرنے میں تمہارا زوال ہے، یہ ظلم ہے۔ اس وقت قرآن کی تعبیر کے مطابق یہ قوم اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے، یعنی یہ دیوالیاں ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ مقروض ہیں، یہ ضروریات زندگی سے محروم ہیں، یہ مہنگائی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور یہ
دوسروں کے دست نگر بن چکے ہیں، دوسروں کی طرف نگاہیں لگائی ہوئی ہیں، وہ آ کر انہیں روزانہ کی ضروریات فراہم کریں، IMF کی طرف اور چائنا کی طرف اور عرب ریاستوں کی طرف نگاہیں لگا کے یہ 25 کروڑ انسان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وما ظلمونا، یہ ہم نے نہیں تمہیں اس حال میں پہنچایا، یہ تم نے خود کیا ہے اپنا حال، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ زوال، یہ پستی، یہ دیوالیہ پن تمہارا اپنا ہے۔ کہاں سے ہوا؟ چونکہ جو راستہ ہم نے مقرر کیا تھا معیشت کا، وہ تم نے ترک کر دیا، وہ چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے یہ ظلم تمہارا اپنا ہے۔ ذللنا، ہم نے تمہیں ذل عطا کیا ہے، تم نے ظلم میں جا کر پناہ لے لی ہے۔ ذل ہم نے بنایا تھا پناہ کے لیے، ظلم تم نے اپنے لیے اختیار کر لیا ہے، یعنی ذل سے نکل کے ظلم کے سائے میں چلے گئے ہو تم، ذل سے نکل کے ظلمت کے سائے میں چلے گئے ہو تم، یہ تمہارا اپنا کام ہے۔ اللہ نے تمہیں ذل فراہم کیا تھا، یعنی آسودہ اور بغیر مشقت کے زندگی تمہیں دی تھی، ماحول تمہیں دیا تھا، آب و ہوا تمہیں دی تھی، لیکن تم نے برباد کر کے اس کو آج اپنے لیے عذاب کھڑا کر لیا ہے۔ بلکہ یہ گرمی جس سے بچنے کا آج تمہارا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یہ بھی ظلم تم نے خود کیا ہے۔ ہم نے تو ذل بنایا تھا، ہم نے زمین کے ارد گرد سورج کی تمازت اور سورج کی شعاعیں فلٹر کرنے کے لیے وہاں پر ہم نے پردے لگائے کہ ان پردوں سے چھن کر یہ شعاعیں تمہارے اوپر آئی، لیکن تم نے زمین کے اوپر ایسا فساد کیا کہ اپنا ذل بھی خراب کر دیا، وہ ذل جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا تھا وہ بھی تم نے تباہ کر دیا۔ یہ ظلم ہے جو انسانیت نے اپنے اوپر کیا ہے، دین کا راستہ چھوڑ کر، انبیاء کا راستہ چھوڑ کر اور اللہ کا اور قرآن کا راستہ چھوڑ کر انہوں نے یہ اپنے لیے ماحول فراہم کیا ہے۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں راہ حل کیا ہے؟ راہ حل توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ زبانی توبہ توبہ کریں، یا جیسے پاکستانی توبہ کرتے ہیں دونوں کان پکڑ لیتے ہیں ہاتھوں سے، یا عربی اصطلاح میں استغفر اللہ کہہ دیں تو یہ توبہ ہو گئی ہے۔ توبہ کا پہلے معنی کیا ہے؟ جہاں ہونا چاہیے تھا تمہیں اور چھوڑ چکے ہو جس راستے کو، اس راستے پر واپس آؤ۔ تم دین کا راستہ چھوڑ چکے ہو، اللہ کا راستہ چھوڑ چکے ہو، اللہ کے راستے پر واپس آؤ۔ تم بقا تمہاری، ظلم سے نکلو گے، ذل الہی میں آ جاؤ گے، خدا کے نظام کے سایہ میں آ جاؤ گے، ذل نظام الہی میں آ جاؤ گے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے ذل غمام تھا، تمہارے لیے ذل نظام و ذل قرآن ہے، اس ذل میں آ جاؤ۔ خوب آج ہم دیکھیں کہ یہ بدبختی، یہ سب رسوائی، یہ ذلت، یہ حقارت، یہ پستی، یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کہ جو بھی سایہ، جو ذل اللہ نے بنایا تھا اس سے ہم نکل گئے۔ امامت اللہ کا ذل ہے، سایہ ہے جس کے تحت تمہیں زندگی گزارنی تھی۔ معیشت امامت کے ذریعے سے آپ کی بننی تھی، سدھرنی تھی، اور قرآن کے ذریعے سے تمہاری معیشت قائم ہونی تھی، لیکن تم نے دوسروں سے، طاغوتوں سے معیشت لے لی، اور طاغوتوں کی امامت کے بجائے، الہی امامت کے بجائے تم نے طاغوتوں کو اپنا ولی بنا لیا، اولیاء بنا لیا۔ خوب طاغوتوں کی ولایت میں یہی بھوک پیاس اور تمازت تمہیں، ذلت ہی اور رسوائی ہی نصیب ہوگی۔ ان کے سائے میں تمہیں آسودگی، آرام اور استراحت نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ طاغوت کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ذلیل تمہیں کر سکتے ہیں، جیسے IMF تمہیں ذلیل کر سکتا ہے، اور باقی عرب، غیر عرب، چائنا، امریکہ تمہیں ذلیل کر سکتے ہیں، تمہیں آسودہ نہیں کر سکتے۔ آسودہ تم اس وقت ہوگے جب اللہ کی راہ کی طرف واپس آؤ۔ جیسے بنی اسرائیل کو رسول اللہ نے فرمایا کہ آج ذلیل ہو، حرام کی معیشت ہے، سود کھاتے ہو تم اور ہر ناجائز کام کرتے ہو، تو واپس آؤ ان نعمتوں کی طرف جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہیں۔ اور متاسفانہ جو باتیں رسول اللہ کے ذریعے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلائیں، آج 1400 سال بعد ضرورت پڑ گئی ہے یہی تذکر خود رسول اللہ کی امت کو، مسلمانوں کو دیا جائے کہ آپ واپس آؤ، نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں،
اور اس ذلت و پستی اور رسوائی سے باہر آ جاؤ۔ یہ وہ پیغام ہے آیہ کریمہ کا، اس آیہ کریمہ کا، آیہ 57 کا۔ مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انہیں حکم دیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، نعمتوں کو یاد کرو۔ پھر وہ نعمتیں انہی پر نہیں چھوڑ دیا کہ اب یہ بیٹھ کے نعمتیں آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کریں گے، مجالس کریں گے اور ایک ایک کر کے نعمتیں یاد کریں گے، یہ کام بھی نہیں کریں گے چونکہ غافل ہیں یہ۔ لہٰذا وہ نعمتیں قرآن نے خود گنوا دی انہیں، اور ایک ایک کر کے، جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کیا، اور پھر جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا، اور پھر جب تم نے ظلم کیا تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور جب موسیٰ نے تمہیں کہا کہ اللہ تبارک وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب تم نے ناجائز مطالبہ موسیٰ سے کیا اللہ کو جہرتاً دیکھنے کا، اور اس کے بعد تمہارے اوپر وہ سختی ہوئی، وہ مشکل پیش آئی، اللہ نے پھر تمہیں زندہ کیا اور تمہیں دوبارہ زندگی کا موقع دیا، اور پھر تمہیں ہم نے سایہ دیا بادلوں کا اور من و سلوہ دیا، اور پھر بھی تم نے ظلم کیا۔ یہ نعمتیں رسول اللہ یاد دلا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ یہ تھیں، یہ تمہارا ماضی ہے۔ آج جو ذلت ہے، آج جو حرام خوری ہے، تمہیں طیبات دیے گئے تھے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، لیکن آج خبیثات کے ذریعے اپنی پیٹ بھر رہے ہو اور اپنی گزر اوقات کر رہے ہو۔ یہ ظلم، یہ پستی، یہ زوال، یہ دیوالیہ پن، یہ تمہارا اپنا ہے، یہ ہم نے تمہیں دیوالیہ نہیں کیا۔ پلٹ آؤ، ان نعمتوں کی طرف پلٹ آؤ تاکہ وہی دن تمہارے تکرار ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے گنوا دی ہے، وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔